بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ ہماری سوچنے سمجھنے کی قوتیں جیسے سلب ہو گئی تھیں، چنانچہ ابھی اس طرف دھیان نہیں گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ پھر جب پانی کی رفتار کی آواز نہ ہونے کے برابر رہ گئی تو سماعت واپس آنے لگی، تو ذہن میں اب بھی شدید سنسناہٹ سی ہو رہی تھی، لیکن غیر معمولی اعصاب کے مالک دونوں دوست خود کو سنبھالنے میں مصروف تھے۔ حرمیت سنگھ نے شہباز خان کے بازو پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لے کر پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، کہو شہباز، یہ منظر کیسا لگا؟ جواب میں شہباز کا کہکہا ابھرا اور اس نے کہا، ہماری زندگی کا سب سے بیش قیمت اور ہولناک منظر تھا یہ۔ شہباز نے کہا، اگر یہ درخت ہمیں نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ حرمیت بولا، پانی کے گھوڑے پر سواری کا لطف آتا اور پھر کسی درخت سے ٹکرا کر چند سرخ لکیروں کے ساتھ فنا ہو جاتے۔ شہباز نے بے خوفی سے جواب دیا اور حرمیت سنگھ گردن ہلانے لگا۔ پانی کا بہاؤ اب تقریباً بالکل ختم ہو گیا تھا اور بس ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ لوگ درختوں کی شاخوں پر خود کو سنبھالے بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے مستان کی آواز ابھری، شر کچھ کھانے کو مانگتا، ابھی چائے گرم ہے۔ خدا کی پناہ، یہ شخص پاگل پن میں ہم سے کسی طور پر کم نہیں، حمید نے کہا۔ ویسے اس کی تجویز بہت عمدہ ہے، اس وقت گرم چائے دنیا کی سب سے بڑی نعمت محسوس ہوگی، نکالی جائے؟ ضرور، شہباز خان نے کہا، اور وہ اپنے سامان کے تھیلے ٹٹولنے لگے۔ تھرمس میں بس اتنی ہی چائے تھی کہ وہ آخری بار پی لیں، اس کے بعد چائے کا تصور فی الحال ممکن نہیں تھا، کیونکہ نیچے پانی کی زمین تھی اور درخت پر آگ جلانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مستان کو بھی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے تھیلے سے چائے کا تھرموس نکال لے۔ انسانی جسم کی ضرورت کس قدر عجیب ہوتی ہے۔ یہاں ایک طوفان برپا تھا اور وہ لوگ چائے کے گرم گرم گھونٹ اپنے معدے میں اتار رہے تھے۔ چائے کے گھونٹ لینے کے بعد حرمیت سنگھ نے اوپر منہ کر کے پوچھا، جنگل کے بے وقوف، یہ پانی کہاں سے آیا؟ اور تو ایک بیتو کی زبان سے کیا چیخا تھا؟ جواب میں مستان کے دانت نکل پڑے اور اس نے کہا، شر میں بولا تھا پانی آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، ایسا لگتا ہے کہ دریا سلیری کے کنارے ٹوٹ گئے، یہ پانی ادھر سے ہی آیا۔ مستان نے کہا، کیا سلیری ادھر سے گزرتا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ یس سر، یس سر، مستان نے جواب دیا اور حمید سنگھ گہری گہری سانسیں لینے لگا، پھر بولا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں بولتا سر کہ پانی اتر جائے گا اور ہم آگے جائے گا، مستان نے کہا۔ چیز یہ بھی عمدہ ہے، خوب تلاش کی ہم نے، شہباز خان نے چائے کا ایک گھونٹ اور لیتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی پانی کی حشر سامانیاں دیکھ رہے تھے، بہنے والی چیزیں ابھی سست روی سے آگے بہ رہی تھیں۔ چائے پینے کے بعد انہیں کچھ اعصابی سکون نصیب ہوا تو انہوں نے آرام کے لیے بہتر جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن یہی شاخ سب سے غنیمت تھی کیونکہ چوڑی تھی اور اس میں جگہ جگہ دو شاخ اگے ہوئے تھے اور ان دو شاخوں کی وجہ سے نیچے گرنے کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ ویسے نیچے گرنا بھی اس وقت موت ہی کے مترادف تھا، چونکہ پانی میں جھاڑیوں میں لپٹے ہوئے لاتعداد حشرات الارض نظر آ رہے تھے جو بظاہر تو مردہ محسوس ہوتے تھے، لیکن کون جانے ان میں سے کون سا زندہ ہے۔ کئی سانپوں کو انہوں نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی جب پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ اس بات کو بہرحال ذہن میں رکھنا تھا کہ کہیں کوئی ایسا سانپ اوپر نہ چڑھائے جو ان کے لیے باعث ضرر ہو، اور یہ گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے رائفلیں سنبھال لی تھیں۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی لیکن ہلکی، اور رائفلوں کو انہوں نے برساتیوں کی آڑ ہی میں رہنے دیا تھا تاکہ کارتوس سرد نہ ہو جائیں۔ بہرحال بڑی خوفناک کیفیت تھی اور شاید اس کیفیت کو وہ مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکتے۔ اب تک انہوں نے لاتعداد جنگلوں میں شکار کھیلے تھے، بہت سے ہولناک مناظر سے گزرنا پڑا تھا اور زندگی بچانے کے لیے شدید جدوجہد کرنا پڑی تھی، لیکن اس سے زیادہ ہولناک منظر ان کی زندگی میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ جانوروں کی طرح درخت کی شاخوں سے چمٹے ہوئے تھے اور نیچے تا حد نگاہ پانی بہہ رہا تھا۔ درخت کے تنے پر جس حد تک وہ اوپر چڑھے تھے، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے، اور یہ گہرائی بے حد ہولناک تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بارش ایک بار پھر رک گئی تھی، لیکن آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا اور کبھی کبھی ان کی گڑگڑاہٹ سنائی دے جاتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بارش پھر ہوگی۔ مستان کے کہنے کے مطابق اگر دریائے سلیہری کے کنارے بہہ نکلے تھے تو ان کے بہنے کا انداز جیسا طوفانی تھا، اس کا جائزہ تو یہ لوگ لے ہی چکے تھے۔ مزید بارش نے اگر ایک بار پھر دریا کو طوفانی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تو اس بات کے امکانات بھی تھے کہ یہ تناور درخت اپنی جگہ قائم نہ رہ سکے گا۔ یقیناً پانی کا کوئی اور ریلا اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ بھی سکتا ہے۔
حالانکہ عام حالات میں اس درخت کو ایک محفوظ عمارت کی حیثیت دی جا سکتی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور تھا، لیکن بادل گڑگڑاتے رہے اور صرف خوفزدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد بارش نہیں ہوئی تھی، البتہ رات تیزی سے جھکتی چلی آ رہی تھی۔ مستان تو شاید اپنی جگہ سے ہلنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا، ویسے بھی اسے مضبوط شاخ مل گئی تھی۔ بھوک معدے میں گڑبڑ پیدا کرنے لگی تھی اور دونوں مہم جوگ نے بھوک دور کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ پانی ابھی تک درخت کے تنے سے نیچے نہیں اترا تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی اس کا زور نہیں ٹوٹا۔ خوفناک سیلاب اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ بہرحال اب انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ چنانچہ کھانے کی تیاریاں کی گئیں اور معدے کو تھوڑی بہت تقویت پہنچائی گئی کہ جسمانی قوتیں بحال رہیں۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھائی رہی۔ وہ بات کرنے میں آرسی محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت اسے جنگل کہنا بھی مزہ کا خیز تھا۔ بس یوں لگتا تھا جیسے سمندر میں درخت اگ آئے ہوں یا وہ کسی وسیع و عریض جھیل میں لٹکے ہوئے ہوں۔ گو وہ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن انسان تھے اور ان واقعات سے متاثر تھے۔ چنانچہ ان کے ذہنوں پر تھکن طاری تھی اور زیادہ باتیں کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہی ذہنی تھکن غنودگی میں ڈھل گئی اور غنودگی نیند میں تبدیل ہو گئی۔ چوڑی شاخوں پر عالم نیند میں وہ کیسے قائم رہے؟ یہ سوال ناقابل جواب تھا۔ یہ کام کسی اور کا ہے اور جس کا کام اسی کو ساجھے، اس کا مظاہرہ بھی سامنے آ گیا۔ سورج چمک اٹھا تھا اور ہر شے روشن ہو گئی تھی کہ اچانک ہی مستان کی چیخوں نے خاموش ماحول میں ہلچل مچا دی۔ وہ نہایت بھیانک آواز میں چیخا تھا اور اس کی مسلسل چیخوں سے ہی وہ جاگ اٹھے تھے۔ بے خیالی میں دونوں ہی نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی اور ایک لمحے میں خود کو سنبھال نہ لیا ہوتا تو پانی میں گر پڑتے۔ البتہ اس جھٹکے سے سنبھل کر انہوں نے مستان کی ہولناک چیخوں کی سمت تعاقب کیا تو ایک عجیب منظر نظر آیا۔ مستان اسی اوپر والی شاخ پر لمبا دراز تھا اور تقریباً 2.5 انچ موٹا اور پیلے رنگ کا نہ جانے کتنا موٹا سانپ اس کے بدن سے لپٹا ہوا تھا۔ سانپ کے پیلے بدن پر گہری کتھی رنگ کے گول دھبے پڑے ہوئے تھے اور اس کا موٹا بدن شاخ اور مستان کے بدن سے لپٹا ہوا تھا۔ مستان کی وحشت ناک چیخیں ابھرتی رہیں اور ہرمیت سنگھ نے سنبھل کر رائفل اٹھا لی، لیکن شہباز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ عجیب سے نظروں سے مستان کو دیکھ رہا تھا۔ مستان کے ہاتھ بے بسی سے جنبش کر رہے تھے اور اس کا گلا بیٹھا جا رہا تھا۔ سانپ کے خوف سے اس پر نیم بے ہوشی سی طاری ہو گئی تھی، جبکہ سانپ آہستہ آہستہ اپنے بل کھول رہا تھا۔ ہرمیت سنگھ اور شہباز خان ساکت نگاہوں سے سانپ کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ سانپ نے اپنے بل کھول دیے اور مستان کا بدن نیچے لٹکنے لگا۔ تبھی اس نے ایک دم چیخ کر شاخوں کو پکڑ لیا اور تبھی سانپ نے اپنا بقیہ جسم بھی اس کے بدن سے کھول دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور ایک اور شاخ پر لینگتا ہوا بلندی کی جانب چلا گیا۔ ہرمیت سنگھ نے ایک حیرت بھری گہری سانس لی۔ پھر وہ دونوں ہی مستان کو زور زور سے آوازیں دینے لگے۔ مستان اب بھی چیخ رہا تھا۔ اگر وہ شاخوں کو مضبوطی سے نہ پکڑ لیتا تو یقیناً نیچے پانی میں گر پڑتا، اور اس موقع پر شہباز خان نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور چوڑی شاخ سے دوسری شاخ پر اور پھر وہاں سے اس شاخ پر پہنچ گیا جس پر مستان موجود تھا۔ اس نے مستان کے لباس کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑا اور پھر مستان کے رخسار پر زور زور سے تھپڑ رسید کرنے لگا۔ ہوش میں آؤ مستان، ہوش میں آؤ، ورنہ نیچے پانی میں گر پڑو گے۔ مستان نے دہشت بھری نگاہوں سے شہباز خان کو دیکھا اور پھر گڑگڑائے ہوئے لہجے میں چیخا، سانپ، سانپ، سانپ کے بچے، اپنے آپ کو سنبھالو ورنہ نیچے پانی میں گر پڑو گے، سانپ چلا گیا، شہباز نے کہا اور مستان کی آواز رک گئی۔ اس نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور پھر جلدی سے اپنے بدن کو شاخ پر سیدھا کر لیا۔ آؤ نیچے اتر آؤ، بڑے مزے سے شاخ پر لیٹ کر سو گئے تھے۔ اس سانپ کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں اپنے بدن کا تحفظ دیا، ورنہ نیند کے عالم میں تم نیچے پہنچ جاتے۔ بمشکل تمام مستان شہباز کے ساتھ نیچے اتر کر اس شاخ پر پہنچا تھا جس پر ہرمیت سنگھ موجود تھا۔ سانپ کی یہ کارروائی ناقابل یقین تھی اور بلا شبہ اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو مستان کے جسم کے گرد لپیٹ کر صرف اور صرف اسے نیچے گرنے سے بچایا تھا اور اس کے جاگ جانے کے بعد اپنا فرض پورا کر کے اوپر چلا گیا تھا۔ یہ تینوں اس واقعے سے اس قدر متاثر تھے کہ دیر تک اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کر سکے اور خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے۔ مستان تو بہت سہما ہوا تھا۔ پھر ہرمیت سنگھ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، یہ باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو قانون قدرت ہی کیوں نہ سمجھ آ جائے۔ شہباز خان نے جواب دیا۔ اس کے بعد پیٹ کی جانب توجہ دی گئی۔ پانی درخت کے تنے سے اس نشان سے جو اس کا آخری نشان تھا تقریباً 6 انچ نیچے چلا گیا تھا، اور یہ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اب اس کے اترنے کا وقت ہو چکا ہے۔ دن بھی چمکدار تھا جس کی بنا پر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بارش فی الحال نہیں ہوگی۔ درختوں کے پتوں سے نیلا شفاف آسمان جھلک رہا تھا۔
انہوں نے اس مہربان درخت کی شاخوں پر نگاہیں دوڑائیں اور پھر ایک اور ہولناک کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ اس شاخ سے زیادہ 20 گز کے فاصلے پر ایک موٹی شاخ بھی پھیلی ہوئی تھی جو نیچے جھک کر پانی تک پہنچ گئی تھی اور اس کا آخری سرا پانی کو چھو رہا تھا، لیکن اس شاخ پر ایک ہولناک شے نظر آ رہی تھی، اور یہ ہولناک شے ایک بہت ہی لمبے قامت کا شیر تھا جو بلی کی طرح پنجوں کے بل شاخ پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے جسم کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی پہلی خونخوار آنکھیں ان تینوں پر جمی ہوئی تھیں اور وہ خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ غالباً طوفان کے کسی حصے میں وہ پانی میں بہتا ہوا تیرتا ہوا اس شاخ تک پہنچا تھا اور اس نے شاخ پر پناہ لی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ کسی قدر بھوکا بھی ہے اور اپنی خوراک کو تاک رہا ہے۔ تینوں نے بیک وقت اسے دیکھا تھا اور سہم کر ساکت ہو گئے تھے، ورنہ اس سے پہلے کھانے پینے کے چکر میں ان کے جسم جنبش کرتے رہے تھے۔ ہرمیت سنگھ نے ایسا پستول سنبھالی اور غیر محسوس انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا تاکہ شیر کو اپنا نشانہ بنا لے، لیکن شہباز کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے ہرمیت سنگھ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور سرد لہجے میں بولا، نہیں ہرمیت، ہم اس پر فائر نہیں کریں گے۔ شہباز نے کہا، کیوں؟ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہو؟ وہ ہماری گھات میں ہے۔ ہرمیت سنگھ بولا، نہیں، تم نے شاید غور نہیں کیا، اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ذرا ایسا کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ زبان حال سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہے اور نہ ہمیں اس کے لیے خطرہ بننا چاہیے۔ شہباز خان نے کہا، تم جذباتی گفتگو کر رہے ہو شہباز۔ ہرمیت بولا، نہیں ہرمیت سنگھ، غور کرو، اس سانپ پر جس نے مستان کے بدن کو پانی میں گرنے سے بچایا تھا، ایک عجیب سی کیفیت سامنے آئی ہے۔ زندہ رہے تو اس کیفیت کو رقم کریں گے۔ اس وقت یوں لگتا ہے جیسے اس آفت زدہ علاقے میں سب جاندار ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے ہوں۔ ہمارے جاگتے وقت شیر اب اس شاخ پر نہیں آیا، اور اگر رات کو پہنچا ہے تو یہ ہماری بو سے نا آشنا نہ ہوگا۔ یہ صرف پناہ گزین ہے اور اس پر گولی چلانا مردانگی نہیں ہے۔ اس نے جانور ہو کر انسانیت کا ثبوت دیا ہے، تو ہم انسان ہو کر درندگی کا ثبوت کیسے کر سکتے ہیں؟ تاہم اس کی طرف سے مستعد رہو، اگر اس کے اندر وحشت پاؤ تو پھر ہم بھی وحشت خیزی میں اس سے کم نہ ہوں گے۔ شہباز خان کہتا چلا گیا۔ ہرمیت سنگھ رک گیا۔ اس نے رائفل آہستہ سے اپنے رانوں پر رکھ لی، لیکن بڑا عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ وہ شیر پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھے تھے اور شیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر مستعد تھے۔ وقت نہ جانے کس طرح گزر رہا تھا۔ مستان بالکل خاموش تھا، نہ جانے کیوں انہیں یہ احساس تھا کہ اگر ان کے جسموں کو جنبش ہوئی تو پھر کچھ شروع ہو جائے گا۔ پانی آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور وہ دن گزرتا جا رہا تھا۔ آسمان پر دوبارہ بادل نہیں چھائے تھے۔ نہ جانے وقت انہیں یہ کہانی سنا کر ان سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ وقت کی کہانی سورج کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی اور ان کی شکاری زندگی میں ایک ایسے ناقابل فہم اور ناقابل فراموش باب کا اضافہ ہوا تھا جسے واقعی کبھی بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیر نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی تھی اور شاید اب وہ مطمئن بھی ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے اس جیسے ہی موجود ہیں اور اعلیٰ ظرفوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ پانی کی سطح اب تناور درخت کی جڑ تک پہنچ گئی تھی، لیکن ابھی پانی کا کافی حصہ باقی تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ نیند کا کسی کی آنکھ میں شائبہ تک نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک وحشی درندہ موجود تھا۔ اس سے پہلے اس درندے کو انہوں نے جنگل میں مختلف اشکال میں دیکھا تھا، پھر اس وقت چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا تھا اور درختوں کے پتوں سے روشنی چھن چھن کر زمین تک پہنچ رہی تھی کہ دفعتاً انہوں نے شیر کے جسم میں جنبش دیکھی اور ہرمیت سنگھ نے آہستہ سے رائفل گود سے اٹھا لی۔ شیر درخت کی شاخ پر 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے بعد اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ساتھ ہی اس کی گرج بھی ابھری تھی۔ ان کی نگاہیں شیر پر جمی رہیں۔ شیر پانی سے بچتا ہوا چھلانگیں لگاتا دور چلا جا رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ ہرمیت سنگھ نے گہری سانس لے کر رائفل گود میں رکھ لی اور اس کے بعد اس نے درخت کی شاخ سے پشت ٹکا دی۔ شیر کی اس کارروائی نے یہ بھی بتا دیا کہ اب پانی کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ حیوانی حسیات اس سلسلے میں انسانوں سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ یہ رات پرسکون گزری، لیکن انہوں نے رات میں درخت کے نیچے قدم نہیں رکھا تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ مستان نے سب سے پہلے نیچے چھلانگ لگا دی اور پھر خوشی سے چیخا، شر نیچے اتر آئیے، پانی فنش ہو چکا ہے۔ دونوں مسکراتے ہوئے نیچے آ گئے۔ درخت کی طرف رخ کر کے، اس سانپ کا تو شکریہ ادا کر دو مستان، جس نے تمہاری جان بچائی تھی۔ شہباز خان نے کہا، یس سر، وہ ہو گیا، میں اس کو تھینک یو کر لیا، مستان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اچانک اپنا بیگ دونوں شانوں پر کسنے لگا۔ شہباز اور ہرمیت سنگھ بھی نیچے آ گئے۔ وہ ہولناک وقت نکل گیا تھا جس نے انہیں زندگی سے دور کر کے موت کے قریب کر دیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ اس علاقے کی مٹی میں یہ خوبی تھی کہ زبردست بارش کے باوجود اس میں کیچڑ نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن جنگل میں جو ہولناک مناظر بکھرے ہوئے تھے وہ دل دہلا دینے والے تھے۔
چند ہی قدم چلے تھے کہ انہوں نے طوفان کی ہولناک تباہکاریوں کا نظارہ کیا۔ جو درخت جڑوں سے اکھڑ کر پانی کے ساتھ بہہ گئے تھے، ان کی جڑوں کی جگہ گہرے گڑھے ہو گئے تھے اور ان میں پانی بھرا ہوا تھا۔ جھاڑ جھنکار ٹوٹے درختوں کی شاخوں نے بعض جگہ راستے بالکل بند کر دیے تھے اور ان پر سے بڑی مشکل سے گزرا جا سکتا تھا۔ پھر سب سے ہولناک، اس میں پھنسی ہوئی جانوروں کی لاشیں تھیں۔ نیل گائے، بارہ سنگھے، ہرن، تیندوے اور بعض جگہ شیر بھی سب اس آفت کا شکار ہوئے تھے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ شہباز نے بڑی اداس لہجے میں کہا، بڑی ہولناک طغیانی تھی۔ خدا نے ہمیں خصوصی طور پر اس درخت کا سہارا عطا فرمایا تھا، ورنہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ شہباز خان بولتا چلا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم پانی کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے تھے، آخر کہاں تک جاتے؟ حرمیت سنگھ بولا۔ ویسے اب سفر کی رفتار تیز کرنی ہوگی، یہ ضروری ہے، ورنہ لاشیں سڑنے لگیں گی اور تعفن کے ساتھ جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ حرمیت سنگھ نے شہباز خان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ اب یہ اس کی دلیری تھی کہ ان حالات کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے واپسی کے لیے نہیں سوچا تھا، جبکہ آگے ہی کا رخ اختیار کیا تھا۔ رفتار تیز کر دی گئی اور راستے کی مشکلات کے باوجود شام ہونے تک وہ کافی دور نکل آئے تھے۔ اب رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ان خطرناک راستوں پر سفر جاری رکھنا ممکن نہ تھا، لیکن یہ خوشگوار رات نہیں تھی۔ دن بھر تیز دھوپ پڑتی رہی تھی، اس لیے اطراف میں پڑی ہوئی لاشیں سڑنے لگی تھیں۔ ان میں ہلکا ہلکا تعفن شروع ہو گیا تھا، جو صبح ہونے تک اور بڑھ گیا۔ چنانچہ جو ہی کچھ اجالا ہوا، انہوں نے فوراً دوبارہ سفر شروع کر دیا، جس کی تیاری پہلے ہی کر لی گئی تھی، اور اب سفر دوڑنے کے سے انداز کا تھا۔ مستان ہر حالت میں تعاون کرتا تھا، سب سے آگے وہی دوڑ رہا تھا، حالانکہ وہ اسے کئی بار تیز رفتاری سے چلنے سے منع کر چکے تھے کہ کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر اس وقت گھڑیاں دوپہر کا 1 بجا رہی تھیں جب انہوں نے اچانک محسوس کیا کہ اس طرف تباہکاری کے آثار نہیں تھے۔ خشک زمین شروع ہو گئی تھی اور جنگل بھی بہتر حالت میں تھا۔ یہاں وہ چند لمحات کے لیے رک گئے۔ شہباز اور حرمیت سنگھ دونوں ہی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ شہباز نے کہا، تم نے صورتحال کا جائزہ لیا حرمیت؟ ہاں، اندازہ ہوتا ہے کہ دریا کا رخ بائیں سمت میں ہے اور دائیں سمت کے علاقے اس کی زد میں نہیں آئے۔ اس سیلاب کا آغاز بائیں سمت سے ہی ہوا تھا، حرمیت نے کہا۔ یہ علاقہ زد میں نہیں آیا، شہباز بولا۔ میرے خیال میں ہمیں سیدھے ہی بڑھنا چاہیے، شام تک کافی دور نکل جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 45 منٹ سفر کرنے کے بعد اچانک درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ درختوں کی دوسری طرف چٹانی سرزمین تھی، ناہموار اور خشک، ماحول میں پر کچھ پیلاہٹ سی سوار تھی، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ چٹانیں اور زمین بالکل پیلی تھی، لیکن اس زردی میں جو کچھ نظر آیا وہ لرزہ خیز تھا۔ وسیع و عریض چٹانی میدانوں میں ہر طرح کے جانوروں کے غول نظر آ رہے تھے۔ ننھے معصوم جانور ساکت ایک دوسرے میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں چیتل، سانبھر، بھورے ہرن وغیرہ تھے۔ ان کے اطراف میں کہیں کہیں چیتے اور شیر بھی نظر آ جاتے تھے۔ ہاتھیوں کا ایک غول خاندانوں کی شکل میں نظر آیا۔ عجیب منظر تھا، بے حد عبرتناک۔ یہ سب کچھ سیلاب کے پناہ گزین تھے، اور سیلاب آتے ہوئے انہیں بچ کر ادھر بھاگ آنے کا موقع مل گیا تھا۔ زندگی سب کو عزیز تھی، چنانچہ سبھی دوڑ پڑے تھے، اور موت کے اس مرحلے سے نکلنے کے بعد ایک بار پھر طاقت کا قانون لاگو ہو گیا تھا۔ جب یہ کمزور جانور وحشی جانوروں کے رحم و کرم پر تھے، وہ وحشی جانور تھرائے تھرائے پھر رہے تھے۔ جنگل کا خوف معصوم جانوروں کو واپس جانے سے روک رہا تھا، اور ادھر بھی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی نسلوں کے ساتھ ایک دوسرے میں گھسے سر نہو اڑائے کھڑے تھے۔ وحشی درندے تو اس وقت انہوں نے برتری کا اظہار ترک کر دیا تھا اور ایک دوسرے سے تعاون کر رہے تھے۔ جنگل میں واپس جانا ضروری بھی کیا تھا، خوراک کے ذخائر تو یہاں خود ہی جمع ہو گئے تھے۔ نتیجے میں چند ادکھائی لاشیں بالکل سامنے ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس عبرتناک منظر نے انہیں گھائل کر دیا، اور وہ سکونت کے عالم میں اسے پتھرائی نظروں سے دیکھتے رہے۔ ان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی، زبان حال ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ خاموشی کے اس طلسم کو مستان نے توڑا۔ شر، اس طرف جانا ڈینجر ہے، اور وہ چونک پڑے۔ شہباز خان نے گہری سانس لے کر حرمیت سنگھ کو دیکھا۔ اس قانون کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حرمیت سنگھ بولا۔ یہ راز خدا ہی جانتا ہے۔ کیا یہ قانون فطرت کے ہر گوشے میں رائج نہیں ہے؟ آؤ، اس طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں درختوں کے درمیان ہی سفر کرنا ہوگا۔ شہباز خان نے حرمیت سنگھ کے اس سوال کو ٹال دیا اور پھر دائیں سمت میں مڑ گیا۔ اس طرف بھی نہیں، حرمیت سنگھ بولا، اور شہباز رک گیا۔ کیوں؟ شہباز نے پوچھا۔ دریائے سلہری بائیں سمت میں ہے، حرمیت سنگھ نے کہا۔ تو پھر؟ شہباز نے سوالیہ انداز میں کہا۔ تم زمینی طور پر الجھے ہوئے ہو، شہباز، خود کو سنبھالو۔ دائیں سمت کے جنگل سیلاب سے پاک ہیں، متاثرہ علاقے کے سارے جانور اس طرف جمع ہوں گے اور اس وقت جھنجھلائے ہوئے ہوں گے، حرمیت سنگھ نے کہا۔
او ہاں ٹھیک ہے، شہباز نے اعتراف کیا، اور انہوں نے درختوں کے اختتامی سلسلے کے کنارے کنارے سفر شروع کر دیا۔ ایک عجیب سی اداسی ان پر طاری ہو گئی تھی۔ کمزور جانوروں کی بے بسی نے انہیں بے حد مزمحل کر دیا تھا۔ وہ بیچارے موت سے بچنے کے لیے موت کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے کون سا راستہ باقی تھا؟ جنگل میں کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی۔ عجیب سفر تھا جس میں انہیں پرندوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ جنگل میں ایک بھیانک سناٹا مسلط تھا، اور اس سناٹے سے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ رات کو ضروریات سے فارغ ہو کر دونوں باتیں کرنے لگے۔ شہباز نے کہا، میدانی سلسلہ نہ جانے کتنا طویل ہے، کیا سارے میدان ان سے بھرے ہوئے ہوں گے؟ کل دن کی روشنی میں ہم ایک بار پھر کناروں کی طرف سفر کریں گے، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ جنگل کی وسعت کے بارے میں کیا اندازہ ہوا؟ شہباز بولا۔ 100 بار سلہری کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی تو اس کے سرے پر ہی ہیں۔ اس کی داستانوں میں تو بہت کچھ ہے، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ لیکن تمہارا کیا خیال ہے، اگر ہم ان داستانوں کی تلاش میں سرگراں ہوئے تو ہمیں کتنا وقت لگ جائے گا؟ شہباز خان کے سوال پر ہرمیت سنگھ نے چونک کر اسے دیکھا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، تم پہلے اس قدر جذباتی نہیں تھے خان۔ میرا خیال ہے کہ تم پر میدانی مناظر دیکھنے کے بعد بالکل ہی غیر متوقع طور پر کیفیت طاری ہوئی ہے۔ واپس چلنا چاہتے ہو؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہمیں زیادہ وقت تو نہیں ہوا، لیکن تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ مجھ پر ایک کہولت سی سوار ہو گئی ہے، اور ذہن عجیب سی پراگندگی کا شکار ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے یوں کرتے ہیں کہ ان جنگلوں سے نکل کر ہم چند روز مکمل طور پر آرام کریں گے، اور ایک چھوٹا کیمپ کسی مناسب جگہ پر لگا لیں گے۔ پھر اپنے لیے کچھ تفریحات بھی تلاش کریں گے۔ اس سیلاب نے تو سارے منصوبے کو خراب کر دیا ہے، چنانچہ کچھ اپنے لیے بھی کریں گے، پھر آگے کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، شہباز نے کہا۔ مجھے تم سے اتفاق ہے، حمید سنگھ نے کہا، اور اس کے بعد وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ مستان ان سب میں بہتر تھا کہ اسے کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی، چنانچہ لمبی تان کر سو گیا تھا، کیونکہ اب تو جنگلی درندوں کا کوئی خوف بھی نہیں تھا۔ کوئی بھولا بھٹکا ہی ادھر آ نکلے تو دوسری بات ہے، ورنہ یہ جنگل تو بالکل ہی خالی ہو چکے تھے۔ دوسری صبح سورج کی روشنی نے انہیں گدگدایا تو انہیں احساس ہوا کہ رات کی نیند بہت گہری تھی۔ جاگے اور معمولات سے فراغت کے بعد پروگرام کے مطابق انہوں نے جنگلوں کے سیروں کو ٹٹولنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر رخ تبدیل کر لیا۔ درختوں کا سلسلہ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد ختم ہو گیا تھا، اور وہی سیاہی مائل چٹانیں کھلے میدانوں میں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں، جن کے درمیان زمین کچھ بھری بھری سی تھی۔ البتہ اس طرف انہوں نے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا، غالباً وہ سلسلہ یہاں تک نہیں پہنچ پایا تھا، چنانچہ ہمت کر کے وہ کھلے میدان میں نکل آئے۔ دھوپ خاصی تیز تھی، لیکن چونکہ اتنے دن تک نمی میں اور اندھیروں میں سفر کرتے رہے تھے، اس لیے یہ چمکدار دھوپ انہیں بہت اچھی لگی تھی، اور پھر کوئی خطرہ بھی سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ میدانوں کی زندگی معمول کے مطابق تھی، اور پتھروں میں پائے جانے والے حشرات الارض جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ خاص قسم کی زہریلی جھاڑیوں، جن میں تھوہر، ناگ پھنی اور ایسی ہی چیزیں شامل تھیں، اور دور دور تک بکھری ہوئی تھیں، اور ان پر پلاہٹ چڑھی ہوئی تھی۔ بھری بھری مٹی کو انہوں نے ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا تو انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایسی مٹی عام طور پر غور کرتے رہے، لیکن اس کی چکنائی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سورج سر سے گزرتا رہا، اور پھر مستان نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، شر سلہری۔ بات کچھ سمجھ میں نہ آئی تھی، لیکن پھر انہوں نے کچھ آبی پرندے دیکھے جو مخصوص پرواز کر رہے تھے۔ تب وہ لوگ سمجھے کہ مستان دریائے سلہری کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ انہوں نے بے اختیارانہ انداز میں ہی دریا کی طرف رخ کیا، حالانکہ یہی ہولناک دریا تھا جس کی تباہ کاری نے انہیں لرزا کر رکھ دیا تھا۔ دریا کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچے تو حیران رہ گئے۔ اسے دریا نہیں کہا جا سکتا تھا، یہ تو کوئی چھوٹی سی ندی معلوم ہوتی تھی جو بے حد شفاف تھی، اور اس کے کنارے سرسبز تھے۔ مستان بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہے یہاں قیام بہتر رہے گا، شہباز خان نے کہا، اور دریا کے کنارے ایک عمدہ جگہ تلاش کر لی گئی۔ یہاں سے دریا کا نظارہ بے حد خوبصورت تھا۔ آبی پرندوں کی داڑیں پرواز کر رہی تھیں، غول کے غول کنارے پر اتر جاتے اور ذرا سی آہٹ پر بھرا مار کر اڑ جاتے۔ ان کی بھانت بھانت کی آوازیں کانوں کو خوشگوار لگ رہی تھیں، شاید اس لیے کہ وہ زندگی کی بدترین بے قدری دیکھ چکے تھے۔ کئی دن کے بعد آگ جلا کر چائے بنائی گئی، اور پھر شفاف پانی کی خوب کلیلیں کی گئیں۔ سارا دن خوشگوار گزرا، اور ذہن سے اداسی دھل گئی۔ پھر رات ہو گئی اور وہ آرام کرنے لگے۔ اسی دوران بہت سی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ پھر چاند نکل آیا، اور چاندنی نے دریا کو روشنی سے رنگ دیا۔ خان کو نیند نہیں آ رہی تھی، چنانچہ ہرمیت سنگھ کے مشورے پر ایک بار پھر چائے بنائی گئی، اور خوشگوار نم ماحول میں چائے کا لطف بڑھ گیا۔ وہ دریا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دفتن شہباز نے کچھ دیکھتے ہوئے کہا، ہرمیت ادھر دیکھو،
نگاہ کا دھوکہ ہے یا؟ حمید سنگھ شہباز کے اشارے کی سمت دیکھنے لگا۔ چاندنی کے سائے میں دریا کے شفاف بہاؤ پر کچھ سیاہی نظر آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی دریائی جانور نہیں ہے، حمید سنگھ نے کہا۔ شہباز نے اپنی چائے حلق میں انڈیل لی اور اٹھ کر کنارے کی طرف چل پڑا۔ حمید بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا وہاں آ گیا تھا۔ وہ اس شے کے قریب آنے کا انتظار کرتے رہے۔ روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں کافی فاصلے سے ہی انہوں نے اس چوڑی سی کشتی نما چیز کو دیکھ لیا تھا جو بے حد عجیب تھی۔ گھاس پھوس کا بنا ہوا ایک تختہ جس پر کوئی انسانی جسم نظر آ رہا تھا۔ یہ جسم اس تختے پر دراز تھا، اس کے قریب ہی کوئی شے ہل رہی تھی۔ حمید تم رسی لے آؤ، ہم اسے کنارے پر لائیں گے، شہباز بولا۔ مگر یہ ہے کیا؟ حمید نے کہا۔ اللہ جانے، میں پانی میں جا رہا ہوں، تم رسی پھینک دینا، میں اسی میں باندھ دوں گا، شہباز نے کہا۔ اور حمید سنگھ تیزی سے سامان کی طرف دوڑ پڑا۔ شہباز پانی میں کود گیا۔ تختہ سست رفتاری سے قریب آتا جا رہا تھا۔ شہباز نے حیران نگاہوں سے دیکھا۔ وہ انسانی جسم جو کسی نوجوان عورت کا تھا اور روشنی میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے اس پر روغن مل دیا گیا ہو۔ اوپری حصے پر کسی خاص لکڑی سے تراشے ہوئے ٹکڑوں کو پرو کر پھیلا دیا گیا تھا جس سے اس کی بدن پوشی ہو گئی تھی۔ بدن کے کچھ حصوں پر رنگین مٹی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ گردن میں ایک سنہرا سانپ لپٹا ہوا تھا جو روشنی میں کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ سر کے سیاہ بال پتلی پتلی چوٹیوں کی شکل میں گوند کر لکڑی کی کیلوں کے ذریعے اس تختے میں تھونک دیے گئے تھے۔ اس کے نقوش بڑے سحر انگیز تھے۔ چہرہ پرسکون اور آنکھیں بند تھیں، لیکن اس تختے پر وہ تنہا نہ تھی، ایک اور جاندار کا وجود اس پر موجود تھا۔ وہ ایک تقریباً 6 ماہ کی بچی تھی جو عورت کی بغل میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی گردن سے لے کر گھٹنوں تک گھاس باندھ کر اس کا بدن ڈھک دیا گیا تھا۔ بچی جاگ رہی تھی اور اس کے حلق سے معصوم آوازیں نکل رہی تھیں۔ چاندنی رات میں یہ پراسرار منظر بڑا سحر انگیز تھا۔ شہباز خان کا ذہن کسی انجانے اسرار میں جکڑا جا رہا تھا کہ کنارے سے حمید سنگھ کی آواز نے اسے پکارا۔ شہباز کیا کر رہے ہو؟ رسی کیوں نہیں پکڑتے؟ تب شہباز چونکا اور اس نے حمید سنگھ کی طرف دیکھا۔ حمید سنگھ نے تیسری بار رسی پھینکی تو اس نے اس کا سرا پکڑ لیا، پھر اس سرے کو اس تختے سے باندھ دیا۔ حمید سنگھ اشارہ پا کر رسی کھینچنے لگا تھا۔ شہباز نے بھی تختے کو سہارا دیا اور اسے کنارے تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ حمید سنگھ نے اسے خشکی پر گھسیٹ لیا۔ پھر قریب سے یہ سب کچھ دیکھ کر حمید کے ہونٹ بھی سکڑ گئے۔ مائی گاڈ، یہ سب کیا ہے؟ حمید بولا۔ خدا جانے، شہباز نے کہا۔ بچی جاگ رہی ہے، حمید سنگھ بولا، اور اسی وقت شہباز خان چونک کر بچی کو دیکھنے لگا۔ اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ بچی بھوکی ہے، لیکن اس احساس کی وجہ کیا تھی؟ شہباز کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ بچوں کی نفسیات اور ان کے انداز سے بالکل ناواقف تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہاں وہ بھوکی ہے۔ ہاں لگتا ہے، اب کیا کریں؟ پتہ نہیں یہ سب کیا ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، حمید نے کہا۔ کیسی گڑبڑ؟ شہباز بولا۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، آؤ اسے تھوڑا سا اوپر کھینچ لیں۔ تختے کو ندی کے کنارے سے دور کھینچ لیا گیا۔ وہ دونوں سخت حیران تھے۔ ایک بار پھر شہباز کے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ننھی سی بچی کے انداز میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی ہو اور اس نے کہا ہو، تم کہتے کیوں نہیں کہ میں بھوکی ہوں؟ مگر کیا؟ ہمارے پاس چائے بنانے کے لیے خشک دودھ موجود ہے، اس ننھی منی بچی کو دودھ کے علاوہ اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دودھ، میں انتظام کرتا ہوں، حمید سنگھ نے کہا، اور شہباز نے جھک کر بچی کو بازو میں اٹھا لیا۔ اس ننھے سے وجود کا لمس بے حد عجیب تھا۔ حمید سنگھ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور شہباز بچی کو غور سے دیکھنے لگا۔ بڑے سبک اور پرکشش نقوش تھے، خاص طور پر اس کی آنکھیں ایک انوکھی کشش کی حامل تھیں، بولتی ہوئی حسین آنکھیں، سیاہ آنکھیں۔ حمید سنگھ نے دودھ تیار کر لیا، دونوں ہی اناڑی تھے۔ اسی طرح بچی کو دودھ پلانے کی کوششیں کی جانے لگیں اور کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت دودھ اس کے حلق میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بچی نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ خان، آخر یہ سب کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں حمید سنگھ، یہ عورت کتنی عجیب ہے۔ اوہ، کیا تم نے محسوس کیا کہ اس کی سانسوں کی آمد و رفت محسوس نہیں ہوتی؟ حمید سنگھ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کسی قدر خوفزدہ معلوم ہوتا تھا۔ پھر سے گردن گھما کر مستان کی طرف دیکھا اور بولا، کیا میں اسے جگاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ روشنی ڈال سکے۔ ابھی رہنے دو، خواہ مخواہ شر شر کہہ کر دماغ کھائے گا۔ بچی کو یہاں لٹا دو، شہباز نے کہا۔ ایک منٹ، میں ذرا ان محترمہ کے لیے بستر کا انتظام کر دوں۔ حمید سنگھ نے تھوڑے سے کپڑے اکٹھے کر کے ایک بستر سا بنا دیا اور شہباز نے بچی کو اس پر لٹا دیا۔ وہ پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ تب دونوں اس کے تختے کے پاس بیٹھ گئے۔ شہباز نے ہمت کر کے سوتی ہوئی خوبصورت عورت کے بدن کو چھو کر دیکھا، پھر اس طرح ہاتھ پیچھے ہٹا لیا جیسے ہاتھ کو جھٹکا لگا ہو۔
اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش ابھر آئے تھے۔ دونوں وحشت کا شکار تھے۔ شہباز کے اس طرح اچھل کر ہاتھ ہٹانے سے حمید سنگھ بھی چونک پڑا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے شہباز کو دیکھا تو شہباز نے سرسراتی آواز میں کہا، اس کا بدن برف کی طرح سرد اور سخت ہے۔ لاش؟ حمید سنگھ نے تشویش سے بولا۔ اگر لاش ہے تو بڑی انوکھی ہے، اس کے بدن پر سنگ مرمر کی طرح چکناہٹ اور سختی ہے، میں نے کہا، اور دونوں خاموش ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ یہ خاموشی تھوڑی دیر تک طاری رہی، پھر حمید سنگھ نے ہی یہ خاموشی توڑ ڈالی۔ تم نے مصر کی قدیم داستانوں میں طریقہ حنوط کے بارے میں سنا ہے، کیا یہ لاش حنوط کی ہوئی معلوم نہیں ہوتی؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہی احساس مجھے بھی ہو رہا ہے۔ ویسے اس علاقے کی پراسرار کہانیاں مجھے بھی یاد آ رہی ہیں، ممکن ہے یہ کسی قبیلے کا ہی کوئی جادوئی عمل ہو، شہباز خان نے کہا۔ مگر یہ بچی زندہ ہے، یہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک زندہ وجود کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا، شہباز نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، سب سے مزے میں مستان تھا، جو ان سارے جھگڑوں سے بے نیاز مزے کی نیند سو رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بچی اس دوران گہری نیند سوتی رہی تھی۔ پھر مستان جاگ اٹھا۔ اس نے ان دونوں کو عجیب سے انداز میں بیٹھے دیکھا اور سر کھجانے لگا۔ اس کی نگاہ بچی پر پڑی اور وہ اچھل پڑا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا منظر دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، ایکشوبروشیا۔ یہ الفاظ حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ دونوں اس کا جائزہ لے رہے تھے، غالباً اندازہ لگا رہے تھے کہ مستان اس صورتحال سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر مستان بولا، شر، میرے کو غلط فہمی ہوئی، میں بولا شاپ کی فیملی ادھر آ گیا، مگر یورشا، نورشا، نوروشا، یہ سب عجیب ہے۔ کون ہے یہ؟ شہباز نے پوچھا، اور مستان منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ میرے کو نہیں جانتا شر، میں بالکل نہیں جانتا، مستان بولا۔ یہ لاش اسی شکل میں اسی ندی میں بہ رہی تھی، اور یہ بچی بھی اس پر لپٹی ہوئی تھی۔ تمہارے خیال میں یہ کہاں سے آ سکتی ہے؟ شہباز نے کہا۔ میں نہیں جانتا شر، بٹ یہ میجک لگتا ہے، مانا بشر ہوتا۔ مستان تختے کے قریب اکڑوں بیٹھ گیا اور دیر تک اس پر رکھی ہوئی لاش کو گھورتا رہا۔ میں نہیں جانتا شر، بالکل نہیں جانتا، مستان بولا۔ حمید سنگھ، میرے خیال میں اب ہم آگے کا سفر ملتوی کر دیں۔ اس بچی کو نہ تو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ اسے لے کر آگے سفر کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میں یہاں سے واپس جانا پڑے گا، شہباز خان نے کہا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر اس لاش کا کیا کرو گے؟ حمید سنگھ نے کہا۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسے اسی طرح پانی میں ڈال دو، شہباز خان نے کہا۔ اوہ، حمید سنگھ عجیب سے لہجے میں بولا، اور خان اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیا کسی پراسرار لاش کو تم اپنے عجائب گھر میں جگہ دینا چاہتے ہو؟ اس بچی کو کہاں رکھو گے؟ حمید سنگھ نے پوچھا۔ کہیں بھی، کسی بھی سرکاری ادارے کے سپرد کیا جا سکتا ہے، خود بھی اس کی پرورش کی جا سکتی ہے، لیکن لاش، شہباز خان بولا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر اس کو دریا برد کر دینا بھی تو مناسب نہیں ہے۔ اس بچی کی زندگی ہمیشہ تاریک رہے گی۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس لاش کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ معلوم نہ ہو سکا تو ٹھیک، ورنہ پھر اسے ٹھکانے لگا دوں گا، حمید سنگھ نے کہا۔ تم جیسا پسند کرو، شہباز خان نے حمید سنگھ سے کہا، اور یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد لاش کو لے جانے کے طریقہ کار طے ہونے لگے۔ یہاں کوئی بندوبست تو ممکن نہیں تھا، چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک اسٹریچر بنایا جائے، جس کے لیے یہ تختہ اور بانس استعمال کیے جائیں۔ اس کے لیے لاش کو نیچے تختے سے اتارنا ضروری تھا۔ گندی ہوئی باریک باریک چوٹیوں میں سے لکڑی کی کیلیں نکالی گئیں، بندھے ہوئے پاؤں بھی کھولے گئے، اور پھر آہستگی سے اس لاش کو تختے سے نیچے اتار کر رکھ لیا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔